والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانہ میں تارک قرآن ہو کر۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام، گرامی قدر سامعین، قرب و جوار دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے غیور جیالے نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عظمت قرآن کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ مجھ سے قبل بہت سے علماء کرام اسی عنوان پہ لب کشائی فرما چکے ہیں، اور بہت سے علماء کرام میرے بعد اسی عنوان پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ وقت مختصر ہے، گرامی قدر سامعین، قرآن مجید یہ وہ مقدس کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے لوح محفوظ سے جبریل امین کی وساطت سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سینہ اقدس پہ نازل کیا۔ یہ وہ عظیم کلام ہے جس کے نزول کے بعد پھر جس کی تلاوت کے جرم میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زد و کوب کیا گیا۔ قرآن مجید یہ وہ عظیم کلام ہے جس کی تلاوت کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھے کھدوائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ قرآن مجید یہ وہ عظیم کلام ہے جس کی تلاوت کے جرم میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم الطف پر اونٹ کی گندی اوجھریاں ڈالی گئیں۔ یہ وہ عظیم کلام ہے جس کی تلاوت کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے ناطے توڑنے پڑے۔ یہ وہ عظیم کلام ہے جس کی تلاوت کے جرم میں آقا کی جماعت کو گھر بار چھوڑنا پڑا، جس کی تلاوت کے جرم میں سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ وہ عظیم کلام ہے جس کی تلاوت کے جرم میں زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئیں، جس کی تلاوت کے جرم میں خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا،
خبیب کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا، جس کی تلاوت کے جرم میں حذیفہ کو ابلتی ہوئی آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ وہ عظیم کلام ہے جس کی تلاوت کے جرم میں عمر کی بہن فاطمہ کو لہو لہان ہونا پڑا۔ فاروق اعظم عمر، جس نے اب تک محمد کو رسول نہیں مانا، جو اب تک پیغمبر کے قدموں میں نہیں آئے، اس عمر نے میٹنگ کی نبی کے قتل کے لیے، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، نبی کے قتل کے لیے ارادہ قتل پیغمبر کا بنایا، قدم اٹھایا، معاذ اللہ نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اس لیے کہ میں نبی کا سر لاؤں گا۔ قوم سے وعدہ یہی کر کے گئے کہ چند ہی لمحے بعد میں معاذ اللہ پیغمبر کا سر لاؤں گا۔ راہ چلتے اطلاع مل گئی کہ جس موقف کے خاتمے کے لیے، جس مشن کے خاتمے کے لیے عمر تو محمد کا سر لینا چاہتا ہے، وہی موقف، وہی مشن، وہی نظریہ، وہی سب کچھ تیرے گھر میں بھی موجود ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے گھر کا صفایا کر، بعد میں نبوت کا رخ کر۔ اطلاع ملتے ہی رخ بدل گئے، روٹ بدل گئے۔ بظاہر راستے زمین پہ بدلے تھے، لیکن حقیقتاً خالق نے عمر کی زندگی کے راستے بدل دیے تھے۔ غصہ، طیش، جوش، جذبہ، جنون، قہر اور غضب جلال لے کر بہن کے دروازے پہ آ پہنچے۔ بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر داخل ہو گئے، سوالات کیے۔ یہ جواب ملنے پر کہ واقعتاً ہم بھی محمد کو رسول مان چکے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن خطاب نے اپنا شباب آزمایا، ابن خطاب نے اپنی جوانی آزمائی، اپنی بہن فاطمہ کو اتنا مارا کہ فاطمہ کے جسد عطر سے لہو کے فوارے بہہ گئے۔ فاطمہ یہ سمجھ گئی شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، شاید میں آج کے بعد زندہ نہیں رہ سکوں گی، آج کے بعد شاید میری اولاد میری مامتا کو ترستی رہ جائے گی، آج کے بعد شاید میری اولاد مجھے قبر کی پاتال میں اتارتے ہوئے ایسے تڑپے گی کہ دنیا کو بھی تڑپا ڈالے گی، آج کے بعد شاید میری اولاد میری یاد میں آنسو بہائے گی، میرا شاید یہ آخری دن ہے، آج کے بعد شاید میں زندہ نہ رہ سکوں، لیکن کم از کم عمر کے ذہن میں یہ بات اتار جاؤں، جس نے اب تک محمد کو رسول نہیں مانا ہے، جس نے اب تک پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس کے ذہن میں اتار جاؤں کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے تکیہ باز نہیں ہوا کرتے، محمد کا کلمہ پڑھنے والے طاقت کے ذریعے اپنے موقف سے نہیں ہٹائے جا سکتے، محمد کا کلمہ پڑھنے والے طاقت کے بل بوتے اپنے مشن سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ کل یہ تانا نہ دے سکے کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے طاقت کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، ڈر کے ذریعے کلمہ چھوڑ جاتے ہیں، محمد کا دامن چھوڑ جاتے ہیں۔ کل یہ کسی صحابی کو، کل یہ پیغمبر کے کسی ماننے والے کو یہ تانا نہ دے سکے، اس کی جرت نہ بڑھے، اس کی ہمت نہ بڑھے۔ یہی سوچ کے، یہی سمجھ کے فاطمہ اپنے بھائی عمر کا گریبان پکڑتی ہے، کھینچتی ہے اور پوری جرت کے ساتھ کہتی ہے، عمر عقل کے ناخن لے، کس سے باس کرتے ہو؟ میں محمد کی دیوانی ہوں۔ مانا تجھے اپنی جرت پہ ناز ہے، مان لیا تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مان لیا تجھے اپنی جوانی پہ ناز ہے، مان لیا تجھے اپنی ہمت پہ ناز ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم میں اس پیغمبر کی دیوانی ہوں جس کی زلفوں میں خالق نے بے نظیر یکتائی رکھ دی ہے۔ عمر میں اس پیغمبر کی دیوانی ہوں جس کا حسن چاند پہ چھا گیا،
جس کا حسن سورج پہ چھا گیا، عمر دیکھ میں تیری بہن ہوں، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، عمر دیکھ میرے جسم سے لہو کے فوارے بہہ گئے ہیں، میری نبضیں ڈوبتی جا رہی ہیں، میری سانسیں اکھڑتی چلی جا رہی ہیں، اور میرا یہ آخری وقت ہے، عمر تجھے اب بھی مجھ پہ ترس نہیں آتا تو آ پھر تو مارتا جا، میں مار کھاتی جاؤں گی، تو ظلم کرتا جا میں ظلم سہتی جاؤں گی، تو تشدد کرتا جا میں تشدد برداشت کرتی جاؤں گی، تو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر میں استقامت کا مظاہرہ کرتی ہوں، عمر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، رب محمد کی قسم میں تب بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی، ادھر راہ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اکابرین سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، گرامی قدر سامعین، فاروق اعظم جسے اپنی طاقت پہ، جوانی پہ، شباب پہ ناز تھا، بینڈ کی اس جرت مندانہ بول سن کر بول پڑا ہے، بین جو تیرے ہاتھ میں اوراق تھے وہ دکھا تو صحیح، وہ ذرا پڑھ کے سنا تو صحیح۔ مختصر یہ ہے، جس وقت بہن کی زبان سے قرآن مجید کے الفاظ سنے، عمر کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری تھے جس طرح کہ ساون کی بدری برستی ہے۔ فاروق اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ لیتے ہیں، آقا کے قدموں میں بیٹھ کر پیغمبر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا انقلاب تھا۔ قرآن مجید نے صرف ایک عمر نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانیوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ قرآن مجید نے، اللہ رب العالمین نے پیغمبر اسلام کو قرآن مجید کی صورت میں ایک انسانیت کا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا ہے۔ قرآن نے زندگیاں بدل دی ہیں، قرآن نے انقلاب برپا کر دیا، قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، فضائیں بدل دیں، صحرا بدل دیے، قرآن نے زندگیاں بدل دیں، سوچنے کے انداز بدل دیے، زندگیوں کے رخ بدل دیے۔ پہلے وہ لوگ جو ڈاکو اور لٹیرے تھے، قرآن مجید سے نسبت ہوئی، وہی لوگ رہبر اور رہنما بن گئے۔ پہلے وہی لوگ جو شراب کے دل دادا تھے، جو زانی تھے، پیغمبر کے قدموں میں آئے، قرآن مجید پہ عمل کیا، وہی لوگ پوری دنیا کے رہنما بن گئے۔ قرآن مجید جو آج سے 1400 سال پہلے جس طرح نازل ہوا تھا، وہی قرآن مجید آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف نہیں بدلا، اس کی کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ قرآن مجید میں آج سے 1500 سال پہلے جو تاثیر، جو ہدایت، جو روشنی، جو کرنیں موجود تھیں، وہی تاثیر، وہی ہدایت، وہی روشنی، وہی کرنیں آج بھی موجود ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اس قرآن مجید کو پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اس پہ عمل تو کرے، مگر افسوس آج ہمارے پاس ہر قسم کا وقت ہے، خرافات کا وقت ہے، گپ شپ کا وقت ہے، کھیتی باڑی کا وقت ہے، تجارت کاروبار کا وقت ہے، فلموں ڈراموں کا وقت ہے، ناولوں اخباروں کے پڑھنے کا وقت ہے۔ اگر نہیں ہے وقت تو قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اگر نہیں ہے وقت تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اگر نہیں ہے وقت قرآن مجید پہ عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، تم آج بھی قرآن مجید کا دامن تھام لو۔ رب کعبہ کی قسم، یہ یورپی ممالک، مغربی ممالک، دنیا بھر کے کفریہ طاقتیں تمہارے قدموں میں آ کر جھکیں گی، تم آج بھی قرآن کا دامن تھام لو۔ جس طرح قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے والے لوگوں کو حقیقی عزت دلائی تھی، قرآن مجید آج بھی ہمیں اور تمہیں حقیقی عزت دلا سکتا ہے، آج بھی ہمیں سکون دلا سکتا ہے، آج بھی ہمیں اقتدار دلا سکتا ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔